اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وقول الشاعر کأن لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس ولم یثمر الی آخرہ۔ ہماری جو بحث تھی حروف مشبہ بالفعل میں تھی اور بحث کأن تک پہنچی۔ کہا کہ کأن اگر مخففہ ہو کر کأن بن جائے تو اس کی جو خبر کے بارے میں ہماری بحث تھی کہ اس کی جو خبر ہے وہ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ ہو پھر بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ ہو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جب اس کی خبر مفرد ہو یا اس کی خبر جملہ اسمیہ ہو تو کوئی فاصلے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر اس کی جو خبر ہے فعل ہو یعنی جملہ فعلیہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز یا لم یا قد کا فاصلہ لایا جائے اس کی خبر اور اس کأن کے درمیان۔ تو ایک مثال پڑھ لی، آج دوسری مثال ہے کأن لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس۔ شاہنشار یہاں پر ہے کأن لم یکن، یہ دیکھیں کأن کے بعد جو یکن اس کی خبر ہے اس کے درمیان لم کا فاصلہ ہے، چونکہ جو اس کی خبر ہے وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، یہ فعل یکن۔ کأن لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس، گویا کوئی انسان نہیں تھا حجون اور صفا کے درمیان۔ حجون اور صفا یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہے۔ کہا کہ گویا کوئی انسان نہیں تھا حجون اور صفا کے درمیان۔ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرٌ، اور کوئی بھی مکہ میں بات کرنے والا آدمی نہ تھا۔ وَثَانِي، اور دوسرا جو ہم نے کہا کہ فاصلہ چیزیں ہو سکتی ہیں، دو چیزیں، ایک لم اور دوسرا قد۔ تو لم کی مثالیں دو گزر چکی، اب قد کی مثال دیکھیں، ثانی سے مراد قد ہے۔ کہ قول ہی جیسے یہ قول ہے شاعر کا کہ أزف الترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قد۔ یہاں پر جو ہماری شاہد مثال ہے وہ کأن قد میں ہے، کأن قد آخر میں جو ہے یہاں پر شاہد مثال ہے، یعنی کأن موجود ہے، اس کی جو خبر تھی اس کے بعد وہ اور اس کأن کے درمیان قد فاصلہ ہے۔ سوال ہے کہ یہاں پر خبر کہاں ہے؟ آگے بتائیں گے کہ یہاں پر زالت اس کی خبر تھی، وہ خبر حذف ہے، یعنی ایک تو کأن کا اسم محذوف ہے اور اس کے بعد کیا ہے، کأن کی جو خبر ہے وہ بھی محذوف ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مثلا اسم تو حذف ہو جاتا ہے لیکن اس مقام پر آپ نے خبر کو کیوں محذوف کیا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے جو قرینہ موجود ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی خبر کی۔ وہ کیا ہے؟ تزل، کہ لفظ تزل موجود ہے، زائل ہونا، تو اس زالت کی لانے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس خبر کو بھی حذف کر دیا۔ مبتدا اور خبر میں ایک ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر مبتدا اور خبر میں سے کوئی ایک معلوم ہو یا جس کی حاجت نہ ہو اس کو حذف کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ اس کی خبر کیونکہ قرینے سے واضح ہے اس لیے حذف کر دیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، کان اور اس کی خبر جو زالت تھی اس کے درمیان قد فاصلہ واقع ہوئی۔ ازفت ترحل، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن ہماری جو سواریاں ہیں وہ ابھی تک چلی نہیں۔ وکأن قد، لیکن ہیں اس طرح جیسا کہ وہ چل چکی ہوں، گویا کہ ابھی ہم نکلنے والے ہیں۔ اے کأن قد زالت، یعنی اصل میں جملہ اس طرح تھا وکأن، یعنی کأن قد زالت، یہ زالت جو ہے فعل جو کہ اس کے لیے خبر واقع ہوتا ہے کأن کے لیے، فحذف الفعل، یہ فعل بھی حذف ہو گیا۔ یہاں تک کیا ہے اس کی بات ختم ہو گئی کأن کی بھی۔ ایک اور نئی بحث ہے کہ توسط الخبر و تقدم ہو، کہ آیا ان کی جو خبر ہے ان کے درمیان آ سکتی ہے یا نہیں، یعنی جو ان اور جتنے بھی یہ 6 حروف ہیں
آیا ان کی خبریں ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہیں؟ نہیں، یعنی پہلے یہ ہو اور اس کے بعد خبر ہو، بعد میں اسم ہو، اس طرح یعنی اسم اور اس کے ان حروف کے درمیان آیا خبر کا واقع ہونا درست ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے نہیں، یہ جائز نہیں ہے، مگر ہاں اگر وہ خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر ممکن ہے۔ یہی ہے وَلَا يَتَوَسَّطُ خَبَرُهُنَّ إِلَّا ظَرْفًا أَوْ مَجْرُورًا، کہ ان کی خبریں جو ہے وہ بیچ میں نہیں آ سکتی، یعنی اسم اور ان حروف کے درمیان ان کی خبر نہیں آ سکتی مگر ان کہ وہ ظرف اور جار مجرور پھر ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی ان لدینا انکالا، ان سب مثالوں کی وضاحت آ رہی ہے۔ لا یجوز فی ھذا الباب، اس باب میں جائز نہیں ہے۔ کون سا باب؟ حروف مشبہ بالفعل والا باب، اس میں جائز نہیں ہے۔ کیا نہیں جائز؟ توسط الخبر بین العامل واسمہ، کہ خبر عامل اور اسم کے درمیان آئے۔ عامل سے مراد حروف مشبہ بالفعل جو ان وغیرہ یہ ہیں، عامل اور اس کے اسم کے درمیان خبر آ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ولا تقدیمہ علیہما، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ خبر کیا ہے اس کے اسم اور خود اس پر مقدم ہو جائے، یعنی ایک تو ہے اسم اور عامل کے درمیان آنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اس خبر کو اسم اور عامل دونوں پر مقدم کریں، یعنی سب سے پہلے لائیں، ان سے مثلا پہلے لائیں، یا کیا ہے ان وغیرہ سے پہلے لائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا تقدیمہ، اور خبر مقدم نہیں ہو سکتی علیہما، ان دونوں پر، دونوں سے مراد یعنی عامل اور اس کا اسم۔ کما جاز فی باب کانا، جس طرح یہ جائز تھا کانا کے باب میں، کانا کے باب میں یہ جائز تھا کہ خبر کیا ہے بیچ میں آ سکتی تھی، یعنی عامل اور اس کے اسم کے درمیان خبر آ سکتی تھی کانا میں، اور یہ بھی جائز تھا کہ خود کانا پر بھی خبر کیا ہے مقدم ہو جائے، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ لا یقال، یہ نہیں کہہ سکتے آپ ان قائم زیدہ، یہاں پر یہ درست نہیں ہے کہ قائم جو خبر ہے ان کی یہ مقدم ہو جائے اس کے اسم پر، یعنی اسم اور عامل جو ان ہے اس کے درمیان آ جائے۔ کما یقال، جس طرح کہا جاتا ہے کان قائمن زید، یہاں پر دیکھیں کان کی جو قائمن خبر ہے وہ مقدم ہو گئی زید پر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی آ کر سوال کرے کہ یہ آپ نے جو کان اور ان کے درمیان فرق بیان کیا یہ کیوں ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود مصنف بتا رہے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے حروف اور افعال کا اگر مقابلہ کیا جائے تو عمل کے لحاظ سے قوی کون ہے؟ جواب ہم دیں گے کہ عمل کے اعتبار سے، عامل ہونے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے جو قوی ہے وہ فعل ہے، یعنی افعال عمل کرنے کے اعتبار سے قوی ہیں، کن سے؟ حروف اور جو افعال سے کہ افعال کے علاوہ ہیں جو بھی، تو افعال اصل جو عامل ہونا ہے وہ افعال کا کام ہے، یعنی افعال یہ جو فعل ہوتے ہیں ان میں زیادہ قوت ہوتی ہے بنسبت ان حروف کے۔ تو کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں فعل اگر اپنے اسم کے بعد آئے، اپنی خبر کے بعد آئے، پھر بھی چونکہ وہ قوی ہے عمل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل یہ حروف ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے اسم کے بعد یا اپنے خبر کے بعد یا ان کا عامل آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کیا ہے پھر بھی عمل کریں، یہ درست نہیں ہے ان میں، کیونکہ ان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو تحمل اور برداشت کر سکیں۔ لیکن فعل میں یہ چیز ہے، جب فعل میں ہے تو فعل میں جائز ہے، اس میں یہ نہیں ہے تو اس میں جائز نہیں ہے۔ والفرق بینہما، ان دونوں میں فرق، یعنی باب کانا اور اس باب میں، یہ باب حروف مشبہ بالفعل والا ہے اور باب کانا افعال والا فعل ہے، افعال والا کیا ہے باب ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے کہ ان الافعال امکن فی العمل من الحروف، کہ عمل کے اعتبار سے افعال زیادہ قوت رکھتے ہیں، ان میں زیادہ امکانیات پائی جاتے ہیں حروف سے زیادہ، یعنی وہ عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو قوی کون ہے؟ فعل ہے۔ ان الافعال امکن فی العمل، کہ زیادہ امکان ہے افعال کا عمل کرنے میں من الحروف، حروف سے، جب ان میں زیادہ امکانات ہیں افعال میں عمل کرنے کے اعتبار سے فکانت احمل، تو ان میں برداشت بھی کیا ہے زیادہ ہے، لأن یتصرف فی معمولہما، کہ اس کے معمول میں تصرف کیا جائے، کبھی کبھار
خبر کو اسم پر مقدم کیا جائے، کبھی کبھار اس خبر کو خود اس فعل پر مقدم کیا جائے، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں قوت ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے فعل۔ اچھا، لیکن اس باب میں نہیں ہے کیونکہ یہ حروف ہیں، حروف کیا ہے، اتنے کبھی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ وما احسن قول ابن عنیق یشکو تأخرہ، یہ ایک شاعر ہیں ابن عنین۔ ابن عنین یہ اپنے مؤخر ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ کتنا اچھا انہوں نے ایک شکوہ کیا ہے، بیان کیا ہے اپنے آپ کو مؤخر ہونے کا، کہ ہمیشہ میں مؤخر ہی ہوتا ہوں، مجھے مؤخر کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اور شعر یہ ہمارے اس قانون کی عکاسی کرتا ہے کہ ان اور اس جیسے جو دوسرے حروف ہیں، حروف مشبہ فعل، ان کی جو خبر ہے نہ اس کے اسم پر نہ اس کے عامل پر خود پر کیا ہے مقدم ہو سکتی ہے۔ تو اس کی کیا ہے عکاسی اس شاعر کے اس شعر نے کی ہے۔ کأنی من اخبار ان، کہ گویا کہ میں ان کی خبر ہوں۔ وَلَمْ يُجِزْ لَهُ أَحَدٌ فِي النَّحْوِ أَنْ يَتَقَدَّمَ، اور نحو میں کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا ہے مقدم کرے، یعنی جس طرح ان کی خبر کیا ہے اس کی اسم اور خود اس ان پر مقدم نہیں ہوتی، اس طرح میں بھی ہوں کہ کبھی بھی مجھے مقدم نہیں کیا جاتا، ہمیشہ مجھے مؤخر ہی رکھا جاتا ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اور استثناء ہے اس سے، کس چیز سے استثناء ہے؟ ہم نے کہا کہ خبر مقدم نہیں ہو سکتی اسم پر، لیکن اس سے کیا ہے استثناء ہے، یعنی ہم نے پہلے قانون بیان کیا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو خبریں ہیں ان کی، یہ خبریں مقدم ہوں کس پر، اس اسم پر، یا یہ کہیں کہ اس کی خبر اسم اور عامل کے درمیان آ جائے، بات ایک ہی ہے۔ تو اس قانون سے ابھی استثناء کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ یستثنى من ذلک، اس سے استثناء ہے کیا، ما اذا کان الخبر ظرفا، کہ جب خبر کیا ہو، ظرف ہو، جب ظرف ہو، او جارن و مجرور، یا جار مجرور ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِمَا أَن يَتَوَسَّطَ، ان دونوں میں جائز ہے، یعنی کن دونوں میں، ظرف اور جار مجرور میں، کہ وہ بیچ میں آ جائیں، یعنی کہاں بیچ میں آ جائیں، اسم اور عامل کے درمیان آ سکتی ہیں جب یہ ظرف مظروف اور جار مجرور ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتَوَسَّعُونَ فِيهِمَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي غَيْرِهِمَا، اس لیے کہ ان کو وسعت دی گئی ہے، ظرف اور جار مجرور کو وسعت دی گئی ہے کہ جو وسعت کسی اور کو نہیں دی گئی، تو لہٰذا یہ بھی جائز ہے کہ یہ اسم اور عامل کے درمیان آ سکتے ہیں، یعنی خبر کیا ہو، ظرف اور جار مجرور ہو تو پھر آ سکتی ہے کہاں پر، اسم اور عامل کے درمیان۔ قال اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اِنَّا لَدَيْنَا انقالا، یہ لدینا خبر واقع ہوئی ہے، اور یہ خبر اِنَّا اور انقالا جو اس کے لیے اسم اس کے درمیان لدینا خبر ہے۔ اور اسی طرح اور مثال ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن یخشیٰ، یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ فی ذَلِكَ جو اس کی خبر ہے وہ مقدم ہوئی ہے لعبرتن پر، یہاں پر بھی اسم جو لعبرتن ہے یہ مؤخر ہوا ہے، اور اسم اور ان عامل کے درمیان فی ذالک یہ خبر ہے، اور کچھ اقوال کی بنا پر کہ فی ذالک اور یہ دونوں متعلق ہیں کس سے، کسی خبر سے جو کہ محذوف ہے۔ علی کل حال یہ فی ذالک مقدم ہوا ہے کس پر، اس کے اسم پر جو کہ خبر ہے۔ اچھا، واستغنیت بتنبیہ علی امتناع التوسط فی غیر مسئلۃ الظرف والجار والمجرور، کہ جب میں نے یہ کہا واستغنیت بتنبیہ، میرے تنبیہ سے، میں نے جو تنبیہ کی اس سے میں غنی ہو گیا، کون سی، کہ علی امتناع التوسط، کہ توسط میں آنا یعنی عامل اور اسم کے درمیان آنا ممنوع ہے، فی غیر مسئلۃ الظرف والجار والمجرور، مگر سوائے ان کے، ظرف جار مجرور کے، یہ اب بیچ میں آ سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ تنبیہ کی تو میں واستغنیت بتنبیہ، میں اپنی اس تنبیہ سے کیا ہے جو یہ ساری بیان کی، میں نے یہ جو جب تنبیہ کی واستغنیت بتنبیہ، یہ تنبیہ علی امتناع، یہ سارا تنبیہ کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ تنبیہ کر دی تو اس سے میں غنی ہو گیا، کس چیز سے، عن التنبیہ، کہ میں یہ بھی تنبیہ کروں، علی امتناع التقدم، کہ
تقدم ممنوع ہے۔ یہاں پر تھوڑا غور فرمائیں، مصنف نے کیا کہا شروع میں؟ اگر آپ متن کو دیکھیں کہ متن میں صرف یہ کہا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ اسم اور عامل کے درمیان نہیں آ سکتی، یہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی جو خبر ہے وہ اس کے عامل پر مقدم ہو سکتی، یعنی خود ان یا ان وغیرہ پر مقدم ہو سکتی ہے، نہیں، یہ بات مصنف نے نہیں کی۔ صرف یہ کہا کہ آیا اس کی جو خبر ہے عامل اور اسم کے درمیان آ سکتی ہے، نہیں، کہا کہ نہیں۔ مصنف نے کہا کہ صرف میرا یہ کہنا، یہ آپ کو توجہ دلانا کہ اس کی جو خبر ہے ان وغیرہ کی وہ عامل اور اسم کے درمیان نہیں آ سکتی، یہی کافی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ خود عامل پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسم معمول ہے، معمول پر خبر مقدم نہیں ہو سکتی تو عامل پر بدرجہ اولا مقدم نہیں ہو سکتی، کیونکہ عامل میں کم قوت ہوتی ہے اور معمول میں زیادہ قوت، معمول میں معمول میں کم قوت ہوتی ہے اور عامل میں زیادہ قوت ہوتی ہے۔ جب معمول پر ہی مقدم یہ خبر نہیں ہو سکتی تو عامل پر نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو اس لیے کہا کہ وَاسْتَغْنَيْتُ بِتَنْبِيهِ عَلَىٰ امْتِنَاءِ التَّوَسُّطِ، کہ جب میں نے کہا کہ توسط میں آنا ممنوع ہے خبر کا، تو میرے اس تنبیہ کی وجہ سے میں غنی ہو گیا کہ ان تنبیہ، میں یہ تنبیہ کروں علی امتناع تقدم، کہ یہ خود اس پر مقدم ہو سکتے ہیں، نہیں، اس تنبیہ سے اصلا میں بے نیاز ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جو اسم پر مقدم ہونا ہے وہ آسان ہے اور جو خود عامل پر مقدم ہونا ہے وہ مشکل ہے۔ جب آسان چیز ہی ممکن نہیں تو جو مشکل چیز ہے وہ بدرجہ اولا ممکن نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں مصنف۔ لأن امتناع الاسهل، کہ جو زیادہ آسان ہے وہی ممنوع ہے، یستلزم، تو اس سے یہ لازم آتا ہے امتناع غیرہ، کہ جو آسان نہیں ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی آسان کیا ہے؟ اسم پر مقدم ہونا، جب وہی ممنوع ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو آسان کا غیر ہے، آسان کا غیر یعنی جو مشکل ہے، وہ بدرجہ اولا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس پر تو مقدم ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے خلاف العکس، اس کے الٹ، اس کے خلاف، یعنی اگر میں یہ کہتا کہ خبر جو ہے خود عامل پر مقدم نہیں ہو سکتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسم پر بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ آپ پوچھ سکتے تھے کہ آیا اس کے اسم پر مقدم خبر ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ حق تھا آپ کو، لیکن چونکہ میں نے کیا کہا کہ اسم پر ہی مقدم نہیں ہو سکتی تو عامل پر بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی۔ ولا يلزم من ذکر جواز توسیطهم الظرف والمجرور ان يكون يجيزون تقدیمه۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ جو ظرف اور جار مجرور ہے یہ اگر خبر واقع ہو تو یہ اسم پر مقدم ہو سکتا ہے، کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ ظرف اور جار مجرور خبر واقع ہوں تو اسم پر مقدم ہو سکتے ہیں، تو کیا ظرف اور جار مجرور خود عامل پر ان وغیرہ پر یہ مقدم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کہا کہ نہیں۔ یہ میرا ذکر کرنا کہ یہ جائز ہے کہ ظرف و جار مجرور مقدم ہو کس پر؟ اسم پر، اس سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ یہ خود ان پر بھی مقدم ہوں گے۔ ولا يلزم من ذکری، میرے اس ذکر سے یہ لازم نہیں آتا۔ کون سا ذکر؟ کہ جواز توسیطہم الظرف، کہ وسعت میں لایا ہے نحویوں نے ظرف اور جار مجرور کو، یعنی وسعت میں لایا ہے یعنی اسم اور اس کے عامل کے درمیان لایا ہے، اس کو جب جواز قرار دیا ہے نحویین تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان یکونوا یجیزون تقدیمہ، کہ وہ نحوی یہ بھی اجازت دے دیں، اس چیز کو بھی جائز قرار دے کہ تقدیم ہو یہ کیا ہے خود عامل پر بھی مقدم ہو جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ظرف بھی ہو وہ بھی کیا ہے ان پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ لأنه لا يلزم من تجویزہم فی الاسہل تجویزہم فی غیرہم، یہاں پر وہی بات کریں کہ جب جائز میں کوئی چیز، آسانی میں کوئی چیز جائز ہو تو وہ مشکل میں بھی جائز ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح اوپر کہا تھا کہ اگر آسانی میں کوئی چیز ممنوع ہو تو مشکل میں بدرجہ اولا ممنوع ہے، تو یہاں پر کیا کریں کہ اگر کوئی چیز جائز ہو آسانی میں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مشکل میں بھی جائز ہو۔ آسانی کیا ہے؟ اسم پر مقدم ہونا جب ظرف اور جار مجرور ہو، تو ظرف اور جار مجرور میں یہ قوت ہے کہ وہ اسم پر مقدم ہو، کیونکہ وہ اسم پر مقدم ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا عامل پر مقدم ہونا
خود ان اور اس جیسے جو دوسرے حروف ہیں اس پر مقدم ہونا مشکل ہے، تو لہٰذا کہا کہ لأنه اس لیے کہ لا يلزم من تجویز نویوں کا جائز قرار دینا فی الاصل، اصل یعنی آسان میں، آسان سے مراد یعنی اسم پر مقدم ہونا ظرف اور جار مجرور کا، اس سے لازم نہیں آتا تجویزہم کہ وہ جائز قرار دیں فی غیر اسم میں بھی، غیر اصل سے مراد وہی غیر اسم ہے، یعنی خود عامل پر مقدم ہو جائے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، مصنف نے کہا کہ میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ میں نے یہ جملہ کہا کہ خبر وسط میں نہیں آ سکتی، تو یہ سوال پیدا آپ نہیں کر سکتے کہ آیا عامل پر مقدم ہوگی یا نہیں، کیونکہ جب آسانی میں نہیں تو مشکل میں بدل جوڑا نہیں، پہلی یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا کہ ظرف جار مجرور خبر ہوں تو وہ اسم پر مقدم ہو سکتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خود عامل پر بھی مقدم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آسان پر مقدم ہونا اور بات ہے اور مشکل پر کیا ہے مقدم ہونا اور بات ہے، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ مواز قصر حمزت ان، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم ان پڑھیں اور کون سی جگہ ہے جہاں ہم ان پڑھیں، یعنی حمزے پر کسرہ کب پڑھیں اور فتحہ کب پڑھیں، تو 4 موارد ذکر کریں گے جہاں پر کسرہ پڑھیں گے، اور ان کے علاوہ موارد میں کیا پڑھیں گے، فتحہ پڑھیں گے۔ وَتُكْسَرُ إِنَّ فِي الْإِبْتِدَاءِ، ان کو کسرہ دیا جاتا ہے ابتدا میں، جس طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وبعد القسم، قسم کے بعد حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اور والقول مادہ قول کے بعد یعنی قال یقول وغیرہ ہو تو اس کے بعد قال انی عبداللہ، وقبل اللام اور لام سے پہلے واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ شرح میں آئیں، تکسر ان فی مواضع، ان کو چند موارد میں چند جگہوں پر کیا ہے کسرہ دی جاتی ہے، یعنی حمزہ پر کسرہ پڑھا جاتا ہے۔ احدھا، ان مواضع میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ ان تقع فی ابتداء الجملۃ، کہ وہ جملے کی ابتدا میں واقع ہو۔ کون جملے کی ابتدا میں واقع ہو؟ یہ ان، کہ قولی تعالی انا انزلناہ، یہاں پر ابتدا میں ہے، اور اسی طرح اور مثال ہے انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری مثال کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ تینوں مثال کیا ہیں؟ یہ ابتدا کی مثالیں ہیں جب جملے کی ابتدا میں ہوں۔ اچھا، الثانی، جو دوسری مثال ہے یعنی دوسرا جو مورد ہے وہ کہاں پر ان پڑھیں گے؟ بعد القسم، قسم کے بعد، جس طرح یہ ہے کہ قولی تعالی حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم انا انزلناہ۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں انا انزلناہ، انا یہ کسرہ پڑھا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ دوسرا مورد بھی ختم ہو گیا کہ قسم کے بعد ہم ان پڑھیں گے۔ تیسرا مورد ان تقع محکیتاً بالقول، کہ آپ اس کا یہ ترجمہ کریں کہ یہ حکایت کرے قول سے، یعنی پہلے مادہ قال یقول وغیرہ ہو اور اس کے بعد کیا ہے اگر یہ آئے تو ہم اس پر کسرہ پڑھیں گے، ان کر کے پڑھیں گے، جس طرح یہ مثال ہے قال انی عبداللہ، جس طرح حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں خدا کا عبد ہوں۔ اچھا، الرابع، چوتھا مورد کون سا ہے کہ ان تک اللام بعدہا، کہ اس کے بعد یعنی کس کے بعد؟ ان کے بعد کیا ہو؟ لام ہو، تو یہ کیا ہے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ متن میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ لام کے بعد کیا ہے کہ یعنی ہم نے پیچھے متن میں کیا کہا تھا کہ لام بعد میں ہو، یعنی صرف الفاظ مختلف ہیں مطلب ایک ہی ہے۔ وہاں پر کیا کہا کہ قبل لام سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے ہو بعد میں لام، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ان تک لام و بادھا، کہ اس کے بعد لام واقع ہو، بات ایک ہی ہے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہاں پر 2 شاہد مثال ہیں ہمارے پاس، ایک ہے انک لرسولہ، دیکھیں لام کیا ہے اس کے معمول پر داخل ہوئی ہے لرسولہ۔
اچھا، اس کی خبر پر لام ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں ان المنافقین لکاذبون، یہ کیا ہے؟ لام اس کی خبر پر داخل ہے، لکاذبون ان المنافقین، یہ کیا ہے؟ لام داخل ہے تو ہم نے ان پڑھا۔ فکسرت، ان کو کسرت دی گئی ہے، بعد یعلم و یشہد، یعلم مادے اور یشہد مادے کے بعد بھی اس کو کسرت دی گئی ہے، کس کو؟ ان کو۔ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فُتِحَتْ بَعْدَ عَالِمَ وَشَاہِدَ، ہاں لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعد عالمہ اور شاہدہ کے بعد فتح بھی دی جاتی ہے، فی قول تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، تو یہاں پر دیکھیں انکم، بعد عالمہ کے بعد انکم ہم نے پڑھا۔ اس طرح اور مثال ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہاں پر دیکھیں انہ لا الہ، تو یہاں پر شاہدہ کے بعد ہے ان پڑھا۔ وذالک لوجود اللام فی الاولین دون الاخیرین۔ اچھا، یہاں پر ایک تھوڑا نقطہ ہے، اس کو یاد کریں کہ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ عالمہ کے بعد کسرہ ہے اور مادہ شاہدہ کے بعد کسرہ ہے، دوسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ تو آیا مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد کسرہ پڑھنا درست ہے، زیادہ بہتر ہے، یا فتحہ پڑھنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے؟ یہ سوال ہے کہ آیا مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد فتح پڑھنا ہے یا کسرہ پڑھنا ہے، یا دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں کیا اختیار ہے ہمیں، کیا چیز بہتر ہے ہمارے لیے، کیا کریں؟ تو یہاں پر ایک قانون ہے، اس قانون کو کیا ہے سماعت فرمائیں، وہ غور سے یہ قانون یاد رہے، تاکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی خبر پر، یعنی اس کے بعد کسے مراد ہے، اس کی خبر پر کیا ہے لام داخل ہو، تو اس وقت آپ کسرہ پڑھیں، چاہے کیا ہے مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد ہو، کوئی مشکل نہیں، مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد بھی ہو پھر بھی آپ کیا ہے کسرہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی خبر پر کیا ہے لام داخل ہے۔ لیکن اگر اس کی خبر پر لام داخل نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جب لام داخل نہیں ہے تو آپ فتحہ پڑھیں گے۔ تو اصل قانون یہ ہے کہ مادہ عالمہ اور شاہدہ کے بعد ان پڑھیں گے، لیکن یہ مسئلہ تب ہم کہیں گے اور کسرہ کے ساتھ تب پڑھیں گے جب ان کے بعد جو اس کی خبر آئی ہے وہ اس پر لام داخل ہو۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس کی خبر پر لام داخل ہو، چاہے عالمہ اور شاہدہ کا باب ہی کیوں نہ ہو، ہم کسرہ پڑھیں گے، لیکن اگر عالمہ اور شاہدہ کا باب ہو اور اس کی خبر پر لام بھی داخل نہ ہو تو اس صورت میں ہم فتحہ پڑھیں گے، جس طرح ہم نے مثالیں پیش کر دی۔ تو یہی فرق تھا ان میں۔ اچھا، یہاں تک انشاءاللہ ختم کر لیا، اور یہی کہا کہ وَذَلِكَ لِوُجُودِ اللَّامِ فِي الْأَوَّلَيْنِ دون الآخرین، کیونکہ پہلی دو مثالوں میں ہم نے کسرہ اس لیے پڑھا کہ وہاں پر لام موجود تھا، پہلی دو مثالوں میں فی الاولین، پہلی دو آیتوں میں مثلا دیکھیں، دون الاخیرین جو بعد میں دو مثالیں پیش کی ہیں ان میں کیا ہے لام آپ کو نظر نہیں آئے گا، جب لام نہیں ہے تو اس لیے ہم نے فتح پڑھا ہے، جس طرح علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور دوسری آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔